بادشاہ ہارون الرشید کا دربار لگا تھا، بہت سے لوگ بیٹھے تھے دربار میں. بادشاہ ہارون الرشید نے اپنی گفتگو کے درمیان میں کہا اپنے وزیر سے پانی لاؤ. ایک خادم اٹھا پانی لے کر کے آ گیا. بادشاہ ہارون الرشید نے پانی کا برتن ہاتھ میں لیا اور منہ سے لگایا. پانی کا برتن منہ سے لگایا، فوراً ہاتھ کس نے پکڑ لیا؟ شاہ بہلول رحمت اللہ علیہ نے. اتنے بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے اللہ والے تھے، جو کہ بادشاہ ہارون الرشید بھی اللہ والے تھے، صاحب معرفت تھے، تو لہذا ان کی حقیقت تو پہچانتے تھے. تو بادشاہ ہارون الرشید نے اپنے یہاں ایک قانون بنا رکھا تھا. مرتبہ محبت اور اخلاص سے نیت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، تکمیل قرآن کریم کے عنوان سے یہ محفل سجی ہے. بڑی مبارک عظیم الشان یہ مجلس ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسی مجلسوں کی محبت اور ایسی مجلسوں سے عشق کامل ہمیں خصوصاً اور عموماً ساری امت مسلمہ کو عطا فرماتے ہیں. آمین. چند باتیں عرض کرنی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور تعداد تو طلبہ ہی کی ہے. میسیج عوام کے لیے ہے، ذمہ داروں کے لیے ہے، والدین کے لیے ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ، اس کا احساس کامل اور مکمل عمل کی توفیق اور جذبہ عطا فرما دے. آمین. قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحب جنت اور صاحب دوزخ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جیسے گرمی اور سردی کبھی برابر نہیں ہو سکتی ہے، رات اور دن کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، پڑھا لکھا اور ان پڑھ کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اندھیرا اور روشنی کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے رب کائنات اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی اور دوزخی اور جنتی کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک آرام کی جگہ ہے، ایک تکلیف کی جگہ ہے، لیکن جگہ دونوں بدلے گی ہے. اچھے اعمال اگر آدمی کرے گا تو اس کو ٹھکانہ اللہ جنت عطا فرمائیں گے. اللہ ان لوگوں میں ہمیں شمار فرمائے گا. اعمال اگر برے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹھکانہ جہنم عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے ہماری پوری حفاظت فرمائے. کسی شاعر نے اپنے انداز میں بہت خوب کہا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. اور جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. اگر یقین نہ آئے، قرآن پر یقین نہیں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں، سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سچی حق باتوں پر اگر یقین نہیں تو مرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا. لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے، سمجھ میں تو آئے گا مگر عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا. تو پتہ یہ لگا کہ سمجھنے کا موقع اللہ نے ہمیں دنیا میں عطا کیا ہے. یہاں سمجھ لیں گے تو پھر عمل کی توفیق اللہ ہمیں دے دے گا. اگر ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے تو پھر ہم اپنے کرنے کے کاموں پر ذمہ دار اور پابند اور فکر مند اور احساس مند بن جائیں گے. اور اگر ہم نے نہیں سمجھا تو یوں ہی زندگی کھانے میں، کمانے میں، آنے میں، جانے میں، سونے میں، جاگنے میں، ہنسنے میں، رونے میں یوں ہی گزر جائے گی. پتہ لگا موسم گرمی کا تھا، سردی کا آ گیا، سردی کا تھا پھر گرمی کا آ گیا، گرمی کا نکلا پھر سردی کا آ گیا.
کبھی آدمی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی آتا ہے، کبھی جاتا ہے، کبھی سوتا ہے، کبھی جاگتا ہے، اسی میں آدمی کی زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ مگر کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہماری زندگی میں رات کیوں آئی؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہماری زندگی میں دن کیوں نکلا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے ہمیں یہ چاند کی پیاری ٹھنڈی روشنی کیوں عطا کی ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اتنے ستاروں کو کیوں سجا دیا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہماری زندگی میں جو صبح ہوئی ہے اور یہ سورج نکل کر کے آیا، یہ کیوں آیا؟ کبھی اللہ نے ہمیں خوشی دی، ہم نے سوچا کہ یہ کیوں آئی؟ کبھی ہماری زندگی میں غم آیا، ہم نے سوچا یہ کیوں آیا؟ کبھی ہماری زندگی میں فاقہ اور مستی آئی، کبھی ہم نے سوچا کیوں آیا؟ کبھی ہماری زندگی میں خوشحالی اور فراوانی آئی، کبھی ہم نے سوچا یہ کیوں آئی؟ یہ سارے کے سارے حالات اللہ تبارک و تعالی عدل بدل اور تغیرات ہماری زندگی میں کرنے کے بعد اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ خوشی آئی، اے میرے بندے الحمدللہ کہہ، میں نے تجھے یہ خوشی کے موقع عطا کیے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر نعمتوں کے ملنے پر تو نے شکر ادا کر لیا تو اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہم تیری نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے، کم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے میں بالکل سچا ہے۔ اللہ کریم بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ غفور بھی ہے، اللہ ستار بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری کی ساری صفات اللہ کی ہے۔ اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ نے جو وعدہ فرما لیا، اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ اللہ نے جس چیز کا وعدہ کر لیا اللہ دے کر کے رہے گا۔ تو اگر ہمیں نعمت ملی اور ہم نے نعمت کے استعمال پر الحمدللہ کہہ دیا تو سمجھ لو ہم نے اپنی نعمت کے بڑھانے کا زینہ بنا دیا۔ جیسے آدمی مکان بناتا ہے، مکان بنانے سے پہلے زینے کا نقشہ اس کی نظر میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب مکان بنا تو چھت پہ جانا لازمی اور ضروری ہے، لہذا وہ مکان کو بنانے سے پہلے زینے کا نقشہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ زینہ کہاں کو لینا، کیسے لینا، سیدھا لینا، ٹیڑھا لینا، گھما کر کے لینا، یہ سارا کا سارا نقشہ اس کی ذہن میں۔ وہ انجینئر ایسا آج تک ہے کہ جو مکان کا نقشہ بنا رہا ہو اور اس میں زینہ کہیں نہ دکھا رہا ہو؟ ہے کوئی ایسا انجینئر؟ کیوں؟ اسے پتا ہے مکان بنے گا تو بندہ چھت پہ ضرور جائے گا، اس کی ضرورت جب ہی مکمل ہوگی جب تک یہ چھت پر نہیں جائے گا۔ جب یہ چھت پر پہنچ جائے گا تو اس کے مکان کا پورا فائدہ اور مقصد اسے حاصل ہو جائے گا۔ تو جب مکان بنا تو زینہ بنا، ایسے ہی جب نعمت ملی تو اگر نعمت کو بڑھانا ہے تو برجستہ کہہ دو الحمدللہ۔ ہمارے پاس سے کیا چلا گیا؟ ہم نے اپنی نعمتوں کا زینہ بنا لیا۔ کیوں؟ اللہ نے ہمارے آنے سے پہلے اور نعمت ہمیں دینے سے پہلے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر نعمت کا شکر ادا کرو گے تو نعمت بڑھاتا چلا جاؤں گا، نعمت بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اور آگے اللہ نے کیا فرما دیا؟ اگر ناشکری پر آ گئے تو پھر کیا کروں گا؟ نعمت کو چھین لوں گا۔ تو اگر ہم نے نعمت استعمال کرنے کے بعد الحمدللہ نہیں کہا تو ہم یہ طے کر لیں کہ آنے والا وقت ہماری زندگی میں فقر و فاقے کا طے ہے۔ پھر ہم کسی کو دکھاتے پھرے، کسی سے بتاتے پھرے، حال سناتے پھرے کہ میاں کما تو بہت رہے، جا کہاں پورا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہتا نہیں آدمی، کہتا میاں کما تو بہت رہے، رات دن محنت کر رہے، کام بھی بہت اچھا چل رہا، مگر کہاں کو جا رہا یہ پتہ نہیں لگ رہا۔ نالی تو نکلنے کی اس نے پہلے بنا دی تو اسے پتہ ہی کہاں سے لگے گا۔ پانی گراؤ تو تم سے کہہ کے تھوڑی جائے گا میں ادھر کو جا رہا ہوں۔ کیوں بھائی؟ آدمی جب پانی بنا، واش بیسن ہے، کچن ہے، غسل خانہ ہے، آدمی جب بنا رہا تو بولو نالی بناتا کہ نہیں بناتا؟ مستری کہے گا اس سے کہ جی نالی بناؤں یا نہ بناؤں؟ بولو اس کو آٹومیٹک بنا دی ہے۔ کیوں؟ پانی گرے گا تو کہیں نہ کہیں کو تو جائے گا۔ اگر ہمیں نعمت ملی اور ہم نے الحمدللہ کہہ دیا تو سمجھ لو ہم نے اپنی نعمتوں کو بڑھا دیا۔
اللہ کا وعدہ ہے. اور اگر ہم نے الحمدللہ نہیں کہا تو سمجھ لو ہم نے اپنی نعمتوں کو گھٹا دیا. اب ہم کسی کو دکھائیں, کسی سے تعویذ لیں, کسی سے دم کرائیں, کسی بزرگ سے سر پہ ہاتھ رکھوائیں, لاکھ اولیاء اللہ سے سر پہ ہاتھ رکھوا لینا, مگر تمہاری بے برکتی کو کوئی ختم کرنے والا پیدا نہیں ہوا. کیوں؟ ختم کرنے کا وعدہ اس نے کیا ہے, اسے بڑھا کوئی سکتا نہیں ہے. اور جب بڑھانے کا وعدہ اس نے کیا تو اسے ختم کوئی کر نہیں سکتا ہے. تو یہ ایک اصولی بات ہے, اصولی بات ہے. اللہ نے نعمتیں دی ہیں, اگر ہمیں بڑھانی ہے تو برجستہ زبان سے یہ نکلنا چاہیے الحمدللہ. مثال کے طور پر ہم نے ایک گھونٹ پانی پیا, ایک گھونٹ پانی پیا, ہم اگر یہ کہتے ہیں الحمدللہ تو ہم نے اپنی نعمتوں کو بڑھانے کا اور اپنی مشین کو صحیح رکھنے کا ایک طریقہ اختیار کر لیا. مجھے اس پہ ذرا سا چھوٹا سا واقعہ یاد آیا, آپ کو شاید اچھا لگے اور سمجھ میں آئے. ایک بہت بڑا نام ہے, بہت بڑے بزرگ گزرے, ہارون الرشید. بادشاہ بھی تھے اور بڑے اللہ والے بھی تھے. راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والے تھے, اللہ سے ڈرنے والے تھے. آج کے بادشاہوں کی طرح نہیں, آج کے سی ایم اور پردھان منتری کی طرح نہیں, وہ اللہ سے واقعتاً ڈرنے والے تھے. دنوں کو انصاف کرتے تھے, راتوں کو اللہ سے ڈرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے کرنے کے کام کراتا تھا اور اللہ تعالیٰ نہ کرنے کے کاموں سے ان کو بچاتا تھا. انہی ناموں میں سے بہترین اور بڑا نام بادشاہ ہارون الرشید کا ہے. ان کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے, شاہ بہلول رحمت اللہ علیہ. شاہ بہلول رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے مگر مجذوب قسم کے تھے. مجذوب تو جانتے نا, اپنے حال سے بے خبر, مگر بڑے بزرگ تھے. مجذوب کہا جاتا ہے ایسے بزرگ کو. تو ایک مرتبہ بادشاہ ہارون الرشید کا دربار لگا تھا, بہت سے لوگ بیٹھے تھے دربار میں. بادشاہ ہارون الرشید نے اپنی گفتگو کے درمیان میں کہا اپنے وزیر سے پانی لاؤ. ایک خادم اٹھا, پانی لے کر کے آ گیا. بادشاہ ہارون الرشید نے پانی کا برتن ہاتھ میں لیا اور منہ سے لگایا. پانی کا برتن منہ سے لگایا, فوراً ہاتھ کس نے پکڑ لیا؟ شاہ بہلول رحمت اللہ علیہ نے. اتنے بڑے بزرگ تھے, اتنے بڑے اللہ والے تھے, جو کہ بادشاہ ہارون الرشید بھی اللہ والے تھے, صاحب معرفت تھے, تو لہذا ان کی حقیقت کو پہچانتے تھے. تو بادشاہ ہارون الرشید نے اپنے یہاں ایک قانون بنا رکھا تھا کہ شاہ بہلول رات میں آئے, دن میں آئے, صبح میں آئے, شام میں آئے, ان کے لیے ہر وقت دروازے کھلے رہنے چاہیے. کوئی ان کو منع نہ کرے, ان کو آنے سے نہ روکے. ہر وقت ان کی انٹری بادشاہ کے دربار میں تھی. تو چنانچہ ان تمام لوگوں کے درمیان آپ کے پاس میں شاہ بہلول بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جو برتن منہ سے لگایا تو شاہ بہلول رحمت اللہ علیہ نے برتن, وہ یعنی کہ جس ہاتھ میں برتن تھا اس ہاتھ کو پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد میں یوں فرمایا, آپ میری طرف متوجہ ہیں کہ نہیں, بات دھیان سے سنیں. پکڑنے کے بعد میں یوں فرمایا, بادشاہ ہارون الرشید ایک سوال ہے میرا آپ سے. کہ جی کیجیے سوال. کہا میرا سوال یہ ہے, یہ جو آپ پانی پی رہے ہیں, آپ ایک جنگل میں ہو جہاں نہ دانا نظر آتا ہو, نہ پانی نظر آتا ہو, نہ سایہ نظر آتا ہو, نہ انسان نظر آتے ہو, بالکل بیابان جنگل ہو, اور سسکتی گرمی ہو رہی ہو, ڈائریکٹ سورج آپ کے سر پر پڑ رہا ہو, اور آپ کو زبردست پیاس لگی ہو, اور پانی کہیں نظر نہ آ رہا ہو. تو ایسے حال میں آپ ایک گھونٹ پانی کی کیا قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ سمجھ میں آئی؟ یعنی بیابان جنگل, انسان نہ ہو, دانا نہ ہو, پانی نہ ہو, اور سورج زبردست ہو, اور پیاس بھی بڑی بھڑکتی ہوئی ہو, اور ایسے وقت میں آپ کو ایک گھونٹ پانی اگر مل جائے تو آپ اس کی قیمت کیا ادا کریں گے؟ تو بادشاہ ہارون الرشید نے کہا آدھی سلطنت دے دوں گا ایک گھونٹ پانی کے خاطر. اور آج بسلری 1 لیٹر کی کتنے پیسے میں مل رہی؟ 20 روپے. کتنے میں مل رہی؟ 20 روپے میں. بادشاہ ہارون الرشید نے کیا کہا کہ ایک گھونٹ پانی کی قیمت میں آدھی سلطنت قربان کر دوں گا. بادشاہ سلامت سمجھ میں آ گئی, یہ تو آپ نے ایک گھونٹ پانی پینے میں آدھی سلطنت دے دی, اور اگر یہ پانی اندر جا کے رک جائے اور آپ کو پیشاب نہ ہو, بولو پانی جب گیا تو نکلنا بھی تو ہے نا.
اور اس نکلنے کا نام کیا ہوتا؟ بھائی پسینہ ہوتا یا پیشاب ہوتا، یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نکلنے کی پانی کے. اور اگر یہ پانی مثانے میں کوئی کمی آ جائے تو نکلے گا نہیں. ڈاکٹر کیا کہے گا؟ پتھری آ گئی، نسوں میں سوجن آ گئی. وہ لوگ کہے گا نہیں کہے گا. اب اس وقت کی تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے. تو بادشاہ نے شاہ بہلول رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ نے آدھی سلطنت ایک گھونٹ پانی میں خرچ کر دی اور یہ پانی اندر جا کر کے اٹک گیا، نکل نہیں رہا اور درد کی کیفیت ہے، تو آپ اس پانی کو نکلوانے کے لیے کیا کریں گے؟ کہا آدھی سلطنت اس کے نکالنے میں دے دوں گا. تو کہا کہ بادشاہ ہارون الرشید آدھی سلطنت تو گئی ایک گھونٹ پانی پینے میں اور آدھی سلطنت گئی اس گھونٹ کو نکالنے میں، آپ کے پاس بچا کیا؟ اور یہ اتنی نعمتیں ہیں، رات دن آپ سانس لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، بول رہے ہیں، اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہم کہاں تک گنیں گے؟ کہاں تک گنیں گے؟ یہ بال سب سے ادنا چیز ہے انسان کے جسم میں، اس سے سستی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہے، یہ اتنی سستی اتنی ادنا چیز ہے کہ آدمی کٹواتا بھی ہے اور پیسے بھی دے دیتا ہے. اور اگر آدمی 2-4 مہینے بال نہ کٹوائے تو انسان نہیں بلکہ جنات لگنے لگے گا. بولو لگے گا کہ نہیں؟ سارے بال اونڈے پھونڈے ہو جائیں گے اور اس کی شکل کا پہچاننا دشوار ہو جائے گا. بھائی ہر ہفتے تو آدمی حجامت کراتا جب تھوڑا سا خوبصورت لگتا ہے، اور اگر نہ کرائے حجامت 2-4 مہینے اور اگر نہ کرائی 2-4 سال تو لوگ اسے محلے میں بھی گھسنے نہیں دیں گے. بچے ڈھیلے ماریں گے اور اسے بھگا دیں گے باہر، نکالو تو صحیح سے کہاں سے مصیبت آ گئی ہے. تو آدمی دیکھے ذرا غور کرے، یہ بال سب سے ادنا سب سے سستی چیز ہے، مگر پوری کائنات اگر مل کر چاہے ایک بال کو بنانا، قسم پیدا کرنے والے بھی بنا نہیں سکتے. تو میں نے کیا عرض کیا کہ آدمی اگر اپنی نعمتوں کو بڑھانا چاہتا ہے تو کیا کہے؟ الحمدللہ. کیا کہے؟ الحمدللہ. اور اگر نعمتوں کو گھٹانا چاہتا تو کچھ نہ، بس گٹ 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 اور چلتا بنے. اب کسی کو ہاتھ دکھانے کی، کسی کو کپڑا دکھانے کی، کسی سے تعویذ لینے کی اور کسی سے اپنا جادو اتروانے کی ضرورت نہیں. جادو تو تم نے خود کر لیا اپنے اوپر. جادو کس نے کیا ہے؟ اب کسی کے پاس جاؤ گے، کسی رشتہ دار کا ہاتھ ہے، جبکہ ہاتھ کس کا ہے؟ کس کا ہاتھ ہے؟ خود اس کا ہاتھ ہے. اس نے جادو خود اپنے اوپر کیا ہے اور اس نے اللہ سے وعدہ لیا ہے، اے میرے اللہ جن نعمتوں کو تو نے مجھے دینے کا وعدہ کیا تھا ان کو روک دے، میں اس قابل نہیں ہوں. اب جب تک یہ اللہ سے توبہ نہیں کرے گا، اللہ سے معافی نہیں مانگے گا اور اللہ سے کیا وعدہ پورا نہیں کرے گا، اللہ کے فرمان کو، رسول اللہ کی بات کو پورا نہیں کرے گا، تو جب تک اس کی زندگی سے بدحالی نکل نہیں سکتی ہے. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی اور جنتی کبھی دونوں برابر، جہنمی اور جنتی کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. کیوں؟ جنت آرام کی جگہ بنائی اللہ نے اور جہنم کہنے کی جگہ بنائی. لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے، جگہ دونوں بدلے کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. اللہ نے وعدہ کیا ہے ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور موت کے بعد میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا موت کے بعد؟ خالی موت آنے کے بعد، مر جانے کے بعد سلسلہ ختم نہیں ہے، بلکہ یہاں تک تھی دنیا اور اب یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے؟ آخرت. اور آخرت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ. اللہ کا وعدہ ہے اب تم مر گئے، اب ہمارے پاس آ رہے ہو تو اب یہ ہوگا کہ تمہیں پورا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا. تمہیں کیا کیا جائے گا؟ پورا پورا بدلہ. اگر اولاد کو انگریز بنایا تو آ جاؤ انگریزوں کی لائن میں. اگر اولاد کو یہودی بنایا ہے آؤ یہودیوں کی لائن میں. اگر اولاد کو مجوسی بنایا آؤ مجوسیوں کی لائن میں. اولاد کو اگر آوارہ بنایا تو آؤ آواراؤں کی لائن میں. اور اگر اولاد کو اللہ والا بنایا آ جاؤ اللہ والوں
والوں کی لائن میں. اگر اولاد کو قرآن والا بنایا آؤ قرآن والوں کی لائن میں. اگر اولاد کو اللہ کی معرفت سکھائی ہے آؤ اولیاء اللہ کی فہرست میں آ جاؤ, ان کی لائن میں آ جاؤ. المرء مع من احب. اللہ کے نبی جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس سے محبت کرو گے جی جس سے تعلق رکھو گے دنیا میں, اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ میں. اگر تعلق محبت یہودیوں کے ساتھ ہے, یہودیت کے ساتھ میں ہے, تو ہم انتظار نہ کریں. فیصلہ تو اللہ نے ہمیں دنیا میں سنا دیا ہے. عالم برزخ تو بعد میں ہوگی, عالم برزخ تو بعد میں ہوگا, لیکن اللہ نے فیصلہ تو صحیح معنی میں ہمیں دنیا میں سنا دیا. اگر بچہ پیپر میں کچھ لکھ کے نہیں آ رہا تو رزلٹ کا انتظار کیوں کر رہا؟ اسے اپنی کامیابی ناکامی تو پہلے نظر آ جائے گی, تو پتہ لگا میں کر کے کیا آیا ہوں. کیوں بھائی؟ گلی میں چوری کر کے نکل جاؤ اور گلی کے باہر پگڑی کا انتظار کرنے لگو, میری دستار ہوگی, میرے گلے میں ہار پڑیں گے. ہار نہیں بلکہ سر پہ جوتے پڑیں گے, نکلو جلدی سے گردن چھپا کے اپنی. تو میرے بزرگوں, قیامت کا انتظار کرنا بیکار ہے, یوم قیامت کا انتظار کرنا بیکار ہے. اعمال تو ہمیں ہمارے دنیا میں ہمیں سکھا رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں ہم کون سے راستے پر ہیں. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہر نماز میں دعا مانگی جاتی ہے, ہر نماز میں کم از کم 5 مرتبہ دعا مانگی جاتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعامات نازل کیے, اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا کہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا, تیرا قہر نازل ہوا. تو اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو میرے نبی نے تو دنیا میں فتویٰ دے دیا ہمیں, المرء مع من احب. اگر ہمیں کسی اللہ والے سے محبت ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں ہے اور جو وہ ہمیں بتاتا ہم وہ کرتے ہیں, تو ہم مایوس نہ بنیں, ہم مایوس نہ بنیں. ہمیں ہمارا راستہ ہمیں دنیا میں بتا رہا تو کدھر جا رہا ہے. بولو ادھر کو جاؤ گے تو کہاں پہنچو گے؟ ڈبل پھاٹک. کیوں بھائی؟ اگر ادھر کو جاؤ گے تو ڈھکا, اور ادھر کو جاؤ گے, بولو راستہ بتا رہا ہماری منزل. ہمارا راستہ جدھر کو ہے ہماری منزل کا پتہ نہیں رہا ہے, ہم کدھر جا رہے ہیں. اگر ہم اولیاء اللہ کے پیچھے ہیں, اللہ والوں کے پیچھے ہیں, تو سمجھ لو ہمارا راستہ سیدھا ہے, اور پھر کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ جنت ہے. اور اگر ہم غیر اللہ کے پیچھے ہیں تو ہمارا راستہ کیا ہے؟ ٹیڑھا ہے, اور ٹیڑھا ٹھکانہ کون سا؟ جہنم ہے. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. اللہ نے آگے نتیجہ بیان کر دیا, جنتی جہنمی کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں, اور دونوں میں کامیاب انسان کون سا ہے؟ اصحاب الجنت هم الفائزون. وہ لوگ کامیاب ہیں, بامراد ہیں, کہ جو لوگ صاحب جنت ہیں, جن کو اللہ جنت کا پروانہ سناتا ہے. اور یہ قرآن کریم کا یاد کرنا, قرآن کریم کا پڑھنا, قرآن کریم کے حروف کا رٹنا, آنکھوں میں سجانا, دل میں اتارنا, راتوں کو پڑھنا, نماز میں پڑھنا, بولو یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم کون سے راستے پر ہیں؟ ابھی آپ نے عزیز حافظ محمد عاصم کی زبان سے نظم سنی. کوئی دنیاوی تعلیم کے لیے آج تک کسی مفتی نے منع نہیں کیا, پڑھایا جائے. اللہ نے آپ کو سکت دی ہے, خوب پڑھائیے, خوب پڑھائیے, جتنی اللہ نے آپ کو ہمت دی خوب پڑھائیے, مگر اہمیت اپنے دل میں قرآن کی رکھیے. اگر اہمیت ہمارے دل میں قرآن سے بڑھ کر کسی اور چیز کی آ جاتی ہے تو سمجھ لو ہمارا ایمان کمزور ہے, ہمارا تعلق قرآن سے نہیں ہے. اور جب ہمارا تعلق قرآن سے نہیں تو ہمارا تعلق اللہ سے کبھی ہو نہیں سکتا ہے. کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام سے محبت اور تعلق اگر پیدا ہوگا تو ہمیں اللہ سے محبت, تعلق, قربت پیدا ہوگی, اور یہ ہماری کامیابی کا ایک راستہ ہے, زینہ ہے, اور یہ ہماری کامیابی کی گارنٹی ہے. تو مبارکباد ہے وہ باپ کے جس کے بچے نے آج قرآن کریم مکمل کیا. اللہ تعالیٰ اس کو عالم باعمل بنائے, اللہ اس کو عالم باعمل بنائے. اگر آپ کے اندر ذرا سی گنجائش ہو تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دو. ہے بیٹری اگر لو ہو رہی ہو تو نہ سناؤ,
سنا دو؟ ابھی تازہ واقعہ، 1.5-2 مہینے پہلا واقعہ، تازہ میری زبان پہ آ رہا ہے، اس لیے دل چاہ رہا آپ کو سنا دو تاکہ کچھ تھوڑی سی عبرت حاصل ہو جائے۔ آپ کے برابر کا ملک ہے، پاکستان کے نام سے ہم جانتے ہیں، ڈاکٹر شاہد صدیقی MBBS ڈاکٹر، بہت بڑے ہاسپٹل کے میڈیکل کالج کے مالک، ان کا بھتیجا انگلینڈ میں پڑھتا تھا، بہت مختصر بتا رہا ہوں۔ تو ان کے بھتیجے کو یہ دیکھ کر ان کا بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا، اس کے بھی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی پڑھنے کے لیے باہر جاؤں۔ دادی نے کہا بیٹا پوتا باہر جانے کے لیے کہہ رہا، بھیج دو۔ ماں نے کہا بیٹا باہر جانے کے لیے کہہ رہا، جہاں اس کا چچا داد بھائی پڑھتا وہاں پڑھنے کے لیے کہہ رہا، بھیج دو۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے، دولت کی کمی نہیں تھی، دولت خوب تھی، باہر داخلہ کرا دیا اس کا غیر ملک میں، بچہ وہاں پڑھنے لگا۔ اب اس نے گھر والوں کے سامنے آفر رکھا کہ مجھے 1 مہینے کے 5 لاکھ روپے خرچ کو چاہیے۔ کتنے؟ بہت مختصر کر کے آپ کو بتانا چاہوں گا، اگر آپ سمجھدار ہیں تو واقعے سے کچھ ملے گا۔ کیا کہا؟ ابھی 2 مہینہ پہلا واقعہ بتا رہا ہوں، کوئی لمبا چوڑا واقعہ سالوں پرانا نہیں ہے۔ کیا کہا؟ مجھے مہینے کے 5 لاکھ روپے، یعنی حادثہ جو ہوا وہ 2 مہینے پہلا اور واقعہ چلا رہا تھا پہلے سے۔ باپ نے اسے مہینے کے 5 لاکھ روپے دینا شروع کر دیے۔ تھوڑے دنوں کے بعد بیٹے کا آفر باپ کے پاس میں آتا ہے کہ مجھے خرچ پورا نہیں ہو رہا 5 لاکھ میں، مجھے مہینے کے 10 لاکھ روپے چاہیے، جبکہ فیس اور کھانے کی فیس، ہاسٹل جو فیس ہوتی ہے وہ آن لائن باپ خود جمع کرتا تھا، یہ خالی اس کے جیب خرچ کے تھے۔ اس نے کہا 5 لاکھ میں میرا خرچ پورا نہیں ہو رہا، مجھے 10 لاکھ چاہیے۔ باپ نے 10 لاکھ دینے شروع کر دیے۔ ابھی چند دن گزرے تھے، بیٹے نے آگے آفر کر دیا کہ میرا خرچ 10 لاکھ میں نہیں ہو رہا، مجھے مہینے کے 30 لاکھ چاہیے۔ کتنے چاہیے؟ باپ نے کہا بیٹا یہ تو بتاؤ، ساری فیس میں آن لائن جمع کر رہا ہوں اور تمہارا خرچ 5 میں بھی پورا نہیں ہوا، 10 میں بھی پورا نہیں ہوا، اب تم نے 30 لاکھ کا آفر رکھ دیا، یہ کیسے ہوگا؟ دادی نے کہا کوئی حرج نہیں، دے دو۔ ماں نے کہا کوئی حرج نہیں، دے دو، ہے دولت بھی بہت۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے دے دیں گے، مگر ہم پتہ کرتے ہیں بات کیا ہے، ہم پتہ کرتے ہیں کہ اتنا خرچ تنہا لڑکے کا، جبکہ کھانے کی فیس نہیں، ہاسٹل کی فیس نہیں، اس کے اندر خالی جیب خرچ 30 لاکھ روپے مہینے کا۔ بولو ہے سمجھ میں آنے والی بات؟ ہے سمجھ میں آنے والی بات؟ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ باپ نے پتہ کیا کہ ایک ناجائز عورت سے اس کا تعلق ہو گیا ہے، رات دن نشہ کرتا ہے، آوارہ ہوٹلوں میں قیام کرتا ہے، اور پاکستان کی اداکارہ سے شادی کا ارادہ ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اسی آفر کے ساتھ ساتھ اس نے ایک آفر اور رکھ دیا کہ مجھے فلاں کار چاہیے، اور وہ کار تھی 13 کروڑ کی۔ کتنے کی تھی؟ 13 کروڑ کی۔ باپ سے برداشت نہیں ہوا، باپ نے کہا بیٹا گھر واپس آ جاؤ۔ ماں نے کہا دے دو، کیا حرج کی بات ہے؟ دادی نے کہا دے دو، پوتا مانگ رہا، ایک ہی بچہ تھا، دولت بے حساب تھی۔ چلو صاحب سمجھ میں آ گئی بات، گئے ایجنسی شو روم، کار بک کرا دی۔ کار جمعے کے دن آنی تھی، اور بدھ کے دن کیا ہوا وہ آپ سنیں، ہوش اڑ جائیں گے آپ کے۔ کار کہیں کے دن آنی تھی؟ جمعے کے دن، اور جمعے کا دن اس کی پیدائش کا دن تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس کا برتھ ڈے منائیں گے اور اسے سرپرائز دیں گے، جو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ماں نے باپ نے دونوں نے خاموشی سے جا کے 13 کروڑ کی گاڑی بک کرا دی، اور بدھ کے دن کیا ہوا؟ بدھ کے دن اس نے اپنے باپ کا قتل کرا دیا۔ اور قتل کیسے کرایا وہ بھی حیرت انگیز ہے۔ اس نے ایک قاتل کو تلاش کیا، قاتل نے 3 کروڑ روپے اس کے باپ کو قتل کرنے کے مانگے۔ اس نے کہا ٹھیک ہم تمہیں دے دیں گے، مگر 2.5 کروڑ بعد میں دیں گے جب کر چکو گے، 50 لاکھ ہم تمہیں پہلے دے رہے ہیں۔ قاتل نے کہا ٹھیک،
صبح کو بھی، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، رات کو بھی ہر وقت اپنے باپ کی لوکیشن دیتا رہا کہ اس وقت میرا باپ فلاں جگہ، اس وقت میرا باپ فلاں جگہ، اس وقت میرا باپ فلاں جگہ، مستقل 24 گھنٹے کی لوکیشن قاتل کو دیتا رہا۔ قاتل اس کے باپ کا پیچھا کرتا رہا۔ جمعے کے دن کار آنی تھی اور بدھ کے دن اس نے یہ قتل والا معاملہ انجام دیا۔ میرے بزرگوں یہ انجام کہے کا ہے، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ۔ قرآن کے راستے پہ چلو گے تو جنت والا راستہ ہے، اور قرآن سے ہٹ کر کے چلو گے تو جہنم والا راستہ ہے۔ پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اولاد کی تربیت ماں باپ کا فریضہ ہے، ماں باپ کا فریضہ ہے۔ جتنا ضروری بچے کو ماں باپ کپڑا بنانا سمجھتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں اس سے زیادہ ضروری اولاد پر ماں باپ کی نگاہ کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ چاہے اسے یہودی بنا لے، نصرانی بنا لے، مجوسی بنا لے، تو پتہ کیا لگا؟ جیسی فکر ہوگی ویسی اولاد بن جائے گی، جیسی تربیت ہوگی، جیسا سانچہ ہوگا ویسا عدد بن کر کے، بولو یہ تو مراد آباد کی دنیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں درجہ، درجہ جیسا ہوگا مال اس کے اندر ڈالیے عدد ویسے نکل کر کے آ جائے گا۔ اب درجے میں تو ہم نے ڈال رکھا ہاتھی، مال ڈالا اور درجے کو کھول کر کے دیکھا، اب ہم دیکھیں گھوڑا تو بنا نہیں۔ گھوڑا بنے گا کیسے جب تمہارا درجہ ہی ہاتھی کا تھا؟ تو میرے بزرگوں، اگر ہماری فکر ایمان والا بنانے کی ہوگی، اگر ہماری فکر اپنی اولاد کو نیک اور اچھا بنانے والی ہوگی، تو انشاءاللہ اولاد اچھی اور نیک بنے گی۔ اور اگر ہماری فکر ہی نہیں ہے، ہمارا بچہ کہاں جا رہا، کون سے راستے پر ہے، کہاں بیٹھ رہا، کن کے ساتھ میں آتا ہے، کن کے ساتھ میں جاتا ہے، کہاں رات ہے کہاں دن ہے، کیسا کھانا، کیسا پینا، کیسا اوڑھنا، کیسا رہنا سہنا، جب تک ہماری یہ فکر نہیں ہوگی تو ہم اپنی اولاد کو کامیاب نہیں بنا سکتے۔ آج کا ماحول پرفتن دور ہے، اسی کو تو اللہ کے نبی جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دور وہ آئے گا کہ اگر اس دور میں، اس پرفتن دور میں اگر کوئی میرا امتی ایک سنت کو ادا کرے گا، من احیا سنتی عند فساد امتی، آج امت فساد کے راستے پر، آج چاروں طرف سے ماحول فساد کا ہے۔ آج فساد ہمارے گھر کے اندر، ہماری جیبوں میں، ہمارے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ موبائل۔ کتنا بڑا فساد ہے۔ پہلے آدمی فلم دیکھنا چاہتا تھا تو اس کو جانا پڑتا تھا، گھر سے نکلنا پڑتا تھا۔ آج کیا ہے؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ خوب بگڑیے، گھر میں بیٹھے بیٹھے بگڑیے، آپ کے ہاتھ میں تباہی آ چکی ہے، ہماری جیبوں میں تباہی آ چکی ہے۔ ہم اس کو خالی یہ نہ سمجھیں کہ یہ فائدے کی چیز ہے، جہاں اس سے فائدہ اتنا سا ہے نا، وہاں نقصان اس سے پہاڑ سے بھی بڑا ہے۔ یہ ہماری نظر و فکر ہے، اگر ہماری نظر و فکر صحیح ہے تو ہم اس سے فائدہ صحیح اٹھا سکتے ہیں، اور اگر نظر و فکر ہماری غلط ہے تو ہم گھر میں بیٹھے گھر کے کونے میں برباد ہو جائیں گے، اور ہمیں پھر کو سنبھالنے والی طاقت نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، کہنے کا مقصد، ساری باتوں کا لب و لباب ماحصل یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کو اچھا رکھیں، ہم اپنی نیت کو اچھا رکھیں۔ کالج میں پڑھائیں، بچوں کو انگریزی سکھائیں، کوئی حرج نہیں، جائز ہے سکھائیں، مگر اس سے پہلے ہم اپنی قبر کا سامان تیار کر لیں۔ ہماری قبر کا سامان کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب نبی کریم، بس آخری بات کہہ کر کے بات پوری کر رہا ہوں، دھیان سے سنیں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب سچوں کے سچے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ، بولو کتنا ہی بڑا تہجد گزارتا، مر گیا تو ختم ہے، تہجد پڑے گا آپ کو،
5 ٹائم اذان پڑھا کرتا تھا، مر گیا تو اذان پڑھنے آئے گا اب آپ کی مسجد میں؟ نہیں، وہ تو چلا گیا، اب آپ کو پڑھنی ہے۔ بولو، ایک انسان تھا، کوئی بھی دروازے پر آیا فوراً کون ہے بھائی کون ہے، اب اگر مر گیا تو کنڈی تمہیں کھولنی پڑے گی، وہ تو گیا۔ بولو، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کوئی بھی انسان جب چلا جاتا ہے تو کرنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، وہ کرنا اچھا ہو یا برا ہو، وہ کرنا اچھا ہو یا برا ہو، کیسا بھی کام ہو، کرنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب تو جو کیا اس کا بدلہ ملے گا۔ وہ جو وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ مرنے کے بعد کرو گے نہیں، اب تو جو کر کے آئے ہو اس کا بدلہ لوگے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اب تو کرنے کا جو کر کے جو آئے ہو اس کے ملنے کا نمبر آیا ہے۔ اگر اچھا کر کے آئے ہو تو بدلہ اچھا، اور وہ کیا ہے؟ جنت، اور اگر کر کے برا آئے ہو تو برا، اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم۔ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو کرنے کا سلسلہ، مثال کے طور پہ آدمی صبح سے شام تک 1000 مرتبہ، 2000 مرتبہ، 5000 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتا تھا، اب اگر مر گیا تو کیا اب کہے گا؟ وہ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، لہذا وہ کہے گا نہیں، اور قرآن کریم اس کی شہادت دیتا ہے۔ یہاں اب کرنے کا نہیں، اب تو جو کر کے آیا اس کو بدلہ ملے گا۔ اسی کو فرمایا کہ اب کرنے کا سلسلہ بند ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، اب اگر انسان دنیا میں کوئی صدقہ جاریہ کر کے آ گیا، صدقہ جاریہ سے مراد کیا؟ کہیں نل لگوا دیا، کہیں مسافر خانہ بنوا دیا، کسی مدرسے میں پیسہ دے دیا، کسی مدرسے میں پیسہ خرچ کر دیا، کسی بیوہ کا خرچ اٹھا لیا، کسی یتیم بچے کی شادی کرا دی، کسی کو کھانے کے لیے دے دیا، کسی کو پہننے کے لیے دے دیا، کسی کو پینے کے لیے دے دیا، یعنی کہ ساری کی ساری نیکیاں ہیں۔ اب جو کر کے گئے ہو اس کا بدلہ یہاں سے ملے گا۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ۔ آدمی پڑھا لکھا تھا، کچھ لوگوں کو پڑھا کے چلا گیا، کچھ بچوں کو سکھا کے چلا گیا، اچھا راستہ دکھا کے چلا گیا، کسی کو نیکی کا راستہ بتا کر کے چلا گیا، تو اب یہاں اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ نیکیاں کرتے رہیں گے جن کو نیکیاں کرنا سکھا کر کے گیا، جن بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا کے گیا، اب وہ پڑھتے ہیں، رات و دن تلاوت کرتے ہیں، یہ کسی کو پڑھا رہے ہیں، وہ کسی کو پڑھائے گا، وہ کسی کو پڑھائے گا، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تار سے تار جڑتا ہے تو کرنٹ آگے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اب آدمی اگر اچھا کام کر کے چلا گیا، اچھا سلسلہ لگا کر کے چلا گیا، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر کے چلا گیا کہ جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں۔ اور تیسری بات کیا فرمائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ او ولد صالح يدعو له، یا اولاد کو نیک بنا دو، اولاد کو نیک بنا دو۔ تو اب کیا ہوگا؟ آپ تو اپنی قبر میں چلے جائیں گے، اولاد آپ کے لیے پڑھ پڑھ کر کے دعا کرتی رہے گی۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ آدمی اولاد کے لیے گھر بنا دوں، مکان خرید لوں، پلاٹ خرید لوں، دکان خرید لوں، بولو کوشش کرتا نہیں کرتا ہے؟ لیکن جہاں آدمی اتنا سوچتا ہے، اتنا بھی سوچ لے کہ میں اولاد کو اس قابل بنا دو، آپ کتنا بھی زمین خرید کے ڈال دو، کتنا بھی بینک بیلنس بنا کر کے چھوڑ دو، میرے بزرگوں یار دوستوں کے علاوہ کہیں نہیں جاتا ہوں، کبھی آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا، دوستی میں اڑا دے گا، عیاشی میں اڑا دے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جیتے جی کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ اپنی اولاد کو نیک صالح بنا دو، اس کا کیا ہوگا کہ تم قبر میں چلے جاؤ گے، تمہاری اولاد نیک نیک کام کرتی رہے گی، اس کا ثواب کسے ملتا رہے گا؟ بولو سیدھی سچی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے بزرگوں، یہ قرآن کریم سب سے اونچی، سب سے اچھی لائن ہے۔ اسی کو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ اس سے بہتر کام کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا ہے، سب سے اعلیٰ کام ہے۔ کسی کے پاس دنیا بہت ہے، بنگلے بہت ہے، گاڑیاں بہت ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک وقتی چیز ہے، یہی ختم ہو جائے گی۔ کسی کی گاڑی قیامت میں نہیں جائے گی، کتنی بھی بھاگنے والی گاڑی ہو، مگر قبر تک جا کے رکنی ہے، قبر سے آگے تو چلے گی نہیں۔
یہ چلے گی؟ کتنا بھی مال و دولت ہو، قبر سے آگے تو جانا نہیں، بلکہ گھر سے بھی آگے تک نہیں جاتا، اور کتنے بھی یار دوست اور احباب ہو، کتنا بھی رونے غم کرنے والے ہو، بس قبر تک تمہارے ساتھ جائیں گے۔ یہاں سے کیا جائے گا؟ اعمال، اور اعمال میں سب سے بہترین اعمال کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی خدمت ہے۔ اس کو میرے آقا نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اگر ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، بہت جلی بھنی ایک بات کہنے جا رہا ہوں، بہت جلی بھنی، جلوس نکالنے سے، جھنڈا نکالنے سے، شربت بانٹنے سے، بسکٹ بکھیرنے سے نبی سے محبت کا پتہ نہیں لگتا۔ نبی کی باتوں پر عمل کرو تو نبی سے محبت کا پتہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے۔ نبی کی سنتوں پر عمل کرو تو نبی سے محبت کا دعویٰ سچا ہے، ورنہ تو کیا ہوگا؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ مدعی کے لیے دعوے کا ہونا ضروری ہے، جب تک دلیل نہیں ہے تو مدعا بیکار ہے۔ تو لہذا اگر ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے تو ہمیں اپنے نبی کے طریقوں سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ نبی سے محبت کی علامت اور دلیل ہے، اور کھلی اور سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہمیں اگر نبی کے طریقوں پر چلنا ہے تو یہ راستہ ہے نبی سے محبت کی علامت کا۔ بولو ہے کہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے؟ تو ہمارے نبی ہمارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ آخری وقت میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں میں تمہیں دو چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میرا پیارا طریقہ ہے۔ ایک قرآن اور ایک میرا پیارا طریقہ۔ قرآن پڑھتے رہو، میرے طریقوں پر عمل کرتے رہو۔ قرآن پڑھتے رہو، قرآن کو رٹتے رہو، قرآن کو پھیلاتے رہو، قرآن کے احکام کو بتاتے رہو، تو یہ بہترین طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے طریقوں پر عمل کرتے رہو، میری سنتوں پر عمل کرتے رہو۔ یہ کامیابی کا زینہ اور کامیابی کا بالکل حقیقی راستہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ اور صلاحیت عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔